الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، اس وقت ہم ایک نکاح کی تقریب میں شریک ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جو باقاعدہ رسم نکاح ہے یہ تو چند منٹس کا ایک پروسیس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ آسان فرمایا ہے. تو مجھے کہا گیا تھا کہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پہلی تو بات یہ سمجھیں کہ میں نے ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو نیا ایجاد کیا جائے بدعت ہے، جس کا دین میں کوئی ثبوت نہ ملتا ہو. اور بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تقریب نکاح ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی شامل ہو گئی ہیں جو اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت نہیں ہے. بلکہ ثابت ہونا تو میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، یعنی ایسی چیزیں جو صریحاً گناہ میں شمار ہوتی ہیں وہ ہم نے اس تقریب نکاح کے ساتھ جوڑ دی ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو موسیقی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، جہیز کی رسم جو ہے وہ اس کو لاد دیا گیا ہے ہمارے اوپر، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کے ہاں رائج ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، اور اس نکاح کو منعقد کرنے کا جو حکم ہے وہ مسجد میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو. میں دو باتیں عرض کرتا ہوں جی. پہلی بات تو اس نکاح میں شامل ہونے والے افراد کے بارے میں ہے. یعنی نکاح کی تقریب اس جگہ پر منعقد کرنا جہاں صبح و شام نماز کا اہتمام ہوتا ہو، جہاں ذکر اذکار ہوتے ہوں، جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو، جہاں تسبیحات پڑھی جاتی ہوں، اس مسجد میں بیٹھ کر نکاح کی گرہ لگانا
ایک رشتے کو جوڑنا وہ کتنا بابرکت ہوگا بجائے کسی ایسی جگہ کے جہاں پر صبح و شام موسیقی کا اہتمام ہوتا ہو. تو مسجد میں بیٹھ کر اس نکاح کا اہتمام کرنا یہ باعث خیر و برکت ہے. نکاح بذات خود برکت کا سامان، اور پھر مسجد میں نکاح کا اہتمام کرنا تو یوں سمجھیں کہ ہمارے محاورے کے مطابق سونے پہ سہاگا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ملتی ہے کائنات کا ایک بہت خوبصورت جوڑا، اور اس کا ذکر بھی میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو یہ نکاح کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس جوڑے میں بھی اسی طریقے پر چلنے کا شوق اور وہی محبت پیدا ہو جو اس کائنات کے مقدس جوڑے کے اندر تھی، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور شاید آپ کے لیے کچھ حیرت انگیز بات ہوگی، لیکن اس خوبصورت جوڑے کا نکاح پڑھانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس جگہ پر نکاح پڑھایا گیا ہے وہ مسجد نبوی ہے. تو دلہا کتنا عظیم الشان، اور دلہن جو ہے وہ تو جنت کی خواتین کی سردار، اور نکاح پڑھانے والے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مسجد نبوی. ایک اصول قائم کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جگر گوشے کا، اپنی اس سب سے پیاری بیٹی کا نکاح مسجد میں کر کے، کہ اب امت کے آنے والے حضرات میں یہ ترتیب جاری ہو جائے کہ نکاح جو ہے یہ مسجدوں میں منعقد کیا کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا رواج اب کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو دعوت ملی کہ فلاں ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہے، تو دل میں خیال آتا ہے شاید ان کے پاس میرج ہال بک کروانے کے پیسے نہیں ہوں گے اور اس لیے مسجد میں جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو، جیسے آج ہم جن حضرات کی دعوت پر یہاں شامل ہیں، اللہ نے ان کو دنیا میں آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود یہ آج مسجد میں بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد کی عزت اور مسجد کا احترام ہے. دوسری بات میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس جوڑے کے لیے، اس دلہا دلہن کے لیے کہ جن کے نکاح کے لیے ہم مسجد میں بیٹھے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نکاح، ایک عقد، ایک رشتہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور ظاہر ہے کہ اس کی خیر و برکت وہ اپنی جگہ. اور تیسری بات، یہ میرے بھائی یہاں امام صاحب ہیں، یہاں تشریف فرما ہیں، ان حضرات علماء کرام کی عزت یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنے پاس بلایا جائے، بلکہ ان کی اصل عزت اور احترام کا معاملہ ہے کہ ہم خود چل کے ان کے پاس جائیں، ہم ان سے درخواست کریں. آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، نکاح تو خیر مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ جو شادیاں یا انہیں جو بھی نام دے دیجیے آپ دوسرے مذاہب میں ہیں، وہاں آج بھی ہندو جو ہے وہ مندر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، وہ آج بھی عیسائی جو ہے وہ چرچ جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ انگلینڈ میں کسی شہزادے اور شہزادی کا نکاح ہے اور وہاں پر وہ کہیں کہ جناب وہ جو پادری ہے اس کو بلا لیا جائے. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اپنے علماء کرام کی، اپنے وہ جو لوگ اہل دین ہیں ان کی عزت و احترام کا بھی بہرحال خیال رکھنا چاہیے. تو یہ مسجد میں نکاح کرنے سے یہ سارے فوائد اور برکات بہرحال حاصل ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ مجلس جو ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید کرتا ہوں کہ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس معاشرے میں میری کسی سنت کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. سنت کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سنت کو لوگ ترک کرتے ہیں، سنت دنیا سے ختم نہیں ہوتی، کسی نہ کسی درجے میں دنیا میں جاری ساری رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ سنت کی پیروی کرتے رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ میری سنت کو ترک کر دیں، تو جو لوگ اس زمانے میں اس سنت کی پیروی کرنے والے ہوں، اس کی اتباع کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ایک روایت میں 70 شہیدوں کے برابر، اور ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ کی بات ہے کہ 70 شہیدوں کے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرما دے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہم جو حضرات آج مسجد میں اس نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے والا بھی بنا دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس اجر و ثواب کا بھی حقدار بنا دے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو عطا فرمایا. ایک آخری بات بس اور عرض کر دوں.
جہاں یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہاں بیٹھ کر نکاح کی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی جب شادیاں کرنے کا موقع آئے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائیوں بہنوں کی شادیوں کا موقع آئے، تو ہم آج یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں اپنے آپ سے کہ ہم بھی انشاءاللہ ان کا نکاح مساجد میں منعقد کیا کریں گے۔ تو دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے، اور بہت میں اس کو دکھ اور المیہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہمارے ہاں عبادات کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں معاملات کے حوالے سے کچھ کمی ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے۔ آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیے اور آپ ذرا ان کی پرپورشن دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو یعنی اگر 3 حصے میں فقہ کے کروں نا، تو ایک حصہ جہاں عبادات کا ہے وہاں 2 حصے معاملات کے ہیں۔ تو عبادات کے بارے میں تو ہمارے ہاں تربیت کا اور تعلیم کا اور سیکھنے سکھانے کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے، روزوں کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، حج عمرے کے احکام کیا ہیں، اس کے حوالے سے جو تربیت ہوتی ہے۔ ایک بڑی اہم بات جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں بہرحال اپنے نوجوانوں کو، بچوں بچیوں کو اس حوالے سے بھی چیزوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم نے یہ جو گھروں کے معاملات ہیں یہ کیسے چلانے ہیں، اور خاص طور پر نکاح کے معاملے میں یہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک مرد اور عورت کا آپس کا رشتہ نہیں بننے جا رہا، بلکہ 2 خاندانوں کا تعلق بن رہا ہے۔ اور اگر پہلے سے ان کا آپس میں کوئی رشتہ موجود ہے، تو وہ خاندان آپس میں رشتہ دار ہیں، تو اس نکاح کی وجہ سے اس رشتے کو ایک نئی ڈائمنشن ملنے جا رہی ہے، ایک نیا راستہ ملنے جا رہا ہے۔ تو آپس میں یہ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، خاندان کے اندر رہنے کے آداب کیا ہیں، کس کے ساتھ تعلق کس حد کا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی بہرحال ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کچھ مجالس منعقد کیا کریں، کچھ گفتگو کیا کریں، اپنے دروس کا اہتمام کیا کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے سید شبلی نعمانی اور سلمان ندوی رحمہم اللہ کی، اس میں انہوں نے اس بات کو یعنی وہ جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی شخص اگر جرنیل اور سپہ سالار ہے تو میدان جنگ میں اس نے کیسے کھڑے ہونا ہے یہ بھی اسے اللہ کے رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اس نے تجارت کیسے کرنی ہے، اس کے اصول بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ ایک شخص اگر مسجد کا امام ہے تو اس نے امامت کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، اس کی تربیت بھی اللہ کے رسول سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باپ ہے تو اسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے، اس کا ثبوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا۔ اور کوئی شخص اگر شوہر ہے تو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، کیسے معاملات کرنے، اس کا ثبوت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملے گی وہاں سیرت سے۔ اسی طرح کوئی بیوی ہے اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، تو اس کی تربیت بھی ہوگی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی زندگیوں سے۔ تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سیکھنا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کیا تھی، اگر یہ سیکھنا شروع کر دیں تو یقین کریں ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں۔ ہم نے جو سر پہ بوجھ خود لادے ہوئے ہیں نا، وہ بوجھ ختم ہو جائیں۔ میں عمومی طور پر وہ واقعہ عرض کرتا ہوں نکاح کی تقریب میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے حجرے میں تھے، باریاں لگتی تھیں ازواج مطہرات کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات کو حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھلی، وہ کہتی میرے حجرے میں موجود نہیں تھے، تو مجھے فوراً گمان ہوا کہ میرا وقت تھا، میرا حق تھا، کسی دوسری اہلیہ کو دے دیا ہوگا۔ اور یہ بھی انہوں نے بڑی رعایت کی ہے کہ روایت میں انہوں نے دوسری اہلیہ کہا ہے، ورنہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا ہوگا کہ عائشہ کے پاس گئے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت سیدہ کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں اٹھی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اللہ کی بندی دروازہ کھولو۔ تو کہتی میں نے وہیں سے جواب دیا کہ جس کے پاس سے آئے ہیں اسی کے پاس واپس لوٹ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو رفع حاجت کے لیے باہر گیا تھا۔ کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کون سی رفع حاجت کے لیے گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ فوراً کہتی مجھے احساس ہوا اور میں نے جا کے دروازہ کھولا۔ اب ذرا میں مردوں کے ساتھ مخاطب ہوں، یعنی ہم میں سے کوئی ہوتا تو کم از کم یہ جملہ تو بولتا نا
کہ بھئی تمہیں میرے کردار پر شک ہے، تم نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں سوچی، فلاں فلاں، اور تم مجھے ایسا سمجھتی، اور کچھ نہ کرتا تو بہرحال پاکستانی مرد ہوتا تو شاید ڈنڈا ہی اٹھا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی سے مسکراتے ہوئے آئے اور اپنے بستر پر دراز ہو گئے، ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کیا۔ یہ ہے تعلیم۔ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے زوج میں تمہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص نظر آئے تو یاد رکھنا اگر ایک کمی ہے نا تو اس کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیاں بھی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوں گی، سینکڑوں خوبیاں رکھی ہوں گی، تو تم اس کی اس ایک کمی کو اگنور کر کے اس کی خوبیوں کے اوپر اپنی نگاہ رکھو۔ ہمارا مسئلہ اور المیہ یہ کہ ہم صرف کمیوں کوتاہیوں پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں فلاں کام تو میں نے کرنا آتا، فلاں کام تو میں نہیں کرنا آتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ناراض ہو جاتی تھی کسی بات پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اہل دین میں اگر یہ معاملہ کبھی کسی کے بارے میں معلوم بھی ہو جائے نا کہ بھی فلاں شخص جو ہے وہ تو اپنی بیوی سے اس انداز سے محبت کرتا ہے، تو چلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں بس آخر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوج کا لفظ کوئی نہیں استعمال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارے کنایے میں نہیں بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت ہے۔ وہ پوچھنے والا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، وہاں تو یعنی یہ بالکل مزاج ہی نہیں تھا نا عرب کا، تو اس نے فوراً کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رجال کی بات کر رہا ہوں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ نہیں کہا کہ مجھے پھر مردوں میں ابو بکر سے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ کہا وَأَبُوهَا، مردوں میں مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب کبھی ہم اپنی مجلس میں بیٹھ کر کبھی ایسا اظہار کریں نا تو فوراً رن مرید ہونے کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھا نہیں۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ محبت، وہ کیفیت آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج کے ساتھ تھی، لیکن جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک پڑھیں گے نہیں، تب تک اس کا امکان نہیں ہے۔ تو عبادات کے ساتھ معاملات بھی سیکھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان گل و گل نواز، میں نے آپ کا نکاح رابعہ دختر غلام رسول سے گواہان کی موجودگی اور دلہن کے وکیل کی اجازت سے 10,000 روپے حق مہر جو کل کا کل معجل ہے یعنی موقع پر ادا کر دیا گیا ہے، میں نے آپ کا نکاح طے کیا، آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا۔ نہیں جی الحمدللہ۔ بس یہ اتنا آسان کام ہے، ایجاب و قبول کا معاملہ اس قدر آسان اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دعا کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اس جوڑے کے لیے بھی اور ان دونوں خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب، ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار۔ اے اللہ اس جوڑے کو، یہ جو نکاح کا بندھن ہم نے طے کیا ہے، یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب جو اس نکاح کی تقریب میں شریک ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کے فضل سے، آپ کی رحمت سے اس برکت کے سوالی ہیں، یا اللہ ہم سب کو اس برکت سے بہراور فرما دیجیے۔ یا اللہ دلہا اور دلہن میں باہم محبت عطا فرما دیجیے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کی، اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ان کے درمیان باہم مودت اور الفت عطا فرما دیجیے، ان کو ایک دوسرے کا رازدان بنا دیجیے۔
یا اللہ ان دونوں خاندانوں کے مابین محبت و الفت پیدا فرما دیجیے، ان کے رشتوں میں مضبوطی عطا فرما دیجیے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، ان پر رزق اور مزید وسعت عطا فرما دیجیے، ان کے لیے دنیا کے تمام معاملات میں آسانیاں فرما دیجیے، یا اللہ رنجشوں سے ان کو دور فرما دیجیے، یا اللہ اختلافات سے ان کو دور فرما دیجیے، یا اللہ ان کے درمیان میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، یا اللہ سب لوگ جو اس وقت اس مجلس میں شریک ہیں اس بابرکت نکاح کے موقع پر، ہم سب کو یا اللہ اس برکتیں عطا فرما دیجیے، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجیے، ہمارے گھروں کو امن کا محبت کا گہوارہ بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔